میں جس کا کام ہوتا ہے وہ کام کرتا نہیں ہے۔ اب ہمارے نگران حکومت آئی ہے تو اس کا کام ہے کہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ماحول پیدا کرے، الیکشن کمیشن کی ہیلپ کرے، اور وہ کہتے ہیں جی نگرانوں کے پاس اختیار کوئی نہیں ہوتے۔ جب ہم بات کرتے ہیں اختیار نہیں ہوتے، جب فیصلے کرتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی حکومت جو منتخب حکومت ہو وہ بھی کرتے کرتے گھبراتی ہے۔ مثلا ابھی سرکاری ملازمین ہیں، ان کی لیو انکیشمنٹ ہے، پنشن ہے، یہ دوسرے مسائل ہیں، ان کے لیے ایک سیکنڈ گیا نوٹیفیکیشن نکل گیا، کسی نے پوچھا کہ ہمارے پاس اختیار ہے یا نہیں ہے۔ جہاں کسی کا ٹرانسفر کرانا ہو تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے پوچھنا پڑے گا، لیکن جب یہ اتنا بڑا کام کیا تو کس سے نہیں پوچھا گیا۔ ہمارے اسکولوں کو، سرکاری اسکولوں کو این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ این جی اوز ہمارے ماحول کو نہیں جانتی۔ ایسی این جی اوز جو فارن بیسڈ ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یا کسی بھی باہر کے ملک میں ہوں، وہ پاکستان کے معاشرے کو، ماحول کو نہیں جانتی۔ ہمارے پاس غریب کے پاس ایک اسکول بچا تھا سرکاری، وہ اپنا بچہ وہاں بھیج دیتا تھا، معقول تنخواہ فیس، بلکہ ایک دور میں تو ایسا بھی تھا، شاید اب بھی ہو، کہ بچوں کو کتابیں تک فری ملتی تھی۔ لیکن افسوس کا مقام جب ہم این جی اوز کو دے دیں گے، وہ ایک کاروباری ادارے کے ہتھے چڑھ جائے گا۔ وہ پہلی بات، سب سے بڑا پرابلم یہ ہوگا کہ اپنی مرضی کا نصاب لے کے آئے گا۔ کیا وہ نصاب میرے پاکستانی معاشرے کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ فیسیں کتنی لے گا، کیا میرا بچہ افورڈ کر سکے گا، غریب کا بچہ؟ تو تیسری یہ ہوگی کہ وہ اساتذہ کہاں سے لائے گا؟ جو میرے اساتذہ لاکھوں اس وقت جاب کریں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ فیصلے کون کرتا ہے، کرواتا کون ہے، یا کرتے ہوئے سوچتے کوئی نہیں ہے؟ کس دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں، پاکستان کے گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک اور نیا شروع ہو گیا کام، ہاں جی ہم سارے جتنے بھی بورڈز ہیں پنجاب کے، جتنے بورڈز ہیں ان کو ختم کر کے ایک لاہور بورڈ بنا رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہے، ایک آدمی جو راجن پور میں رہتا ہے، ایک آدمی جو صادق آباد میں رہتا ہے، اسے بورڈ سے کوئی ڈاکومنٹ ٹیسٹ کرانا ہے یا کوئی اور صورتحال ہے یا ڈپلیکیٹ سند نکالنی ہے، وہ وہاں سے چلے گا، لاہور پہنچے اور پھر وہاں جا کے رہے، 2-4 دن ہوٹلوں میں رکیں، اور اس کے بعد پھر وہ بنوائے۔ یہ کون فیصلے کر رہا ہے؟ یہ غیر مقبول فیصلے کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ دوسری طرف آپ دیکھیں، وفاق المدارس دینی مدارس کا ایک بورڈ ہے اور سب اس پہ متفق ہیں، اس کے کام پہ متفق ہیں، اس بورڈ پہ سب متفق ہیں، تمام ادارے، تمام جتنے بھی مدارس ہیں اس کے ساتھ کام کرنے لیے تیار ہیں۔ لیکن پچھلی 3.5 سال کی حکومت میں زبردستی 3, 4, 5 نئے بورڈ بنا دیے گئے۔ عجیب صورتحال، ایک طرف وہاں بورڈ بنائے جا رہے ہیں، یہاں بورڈ ختم کیے جا رہے ہیں۔ کون ہے، کس کے مشوروں پہ چل رہا ہے، کس کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے جو نگران ہیں وہ اپنا کام کریں، نگران رکھیں، ایسا نہ ہو۔ دیکھیں ہم اس وقت جس کٹھن مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور وہ کٹھن مرحلہ مہنگائی کا ہے، معیشت کی بحالی کا ہے، عوام پریشان حال ہیں، وہ ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کون سا رخ اختیار کرنا ہے، سمجھ میں نہیں، ان کے سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں ہم یہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اسی لیے بنایا گیا تھا، ورنہ ہم انڈیا میں کیا دینی مدرسے نہیں ہیں، وہاں مسجدیں نہیں ہیں، کیا مسلمانوں کے نکاح نہیں ہوتے ہیں، کہ مسلمانوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں، کہ مسلمانوں کے بچے مسجدوں سے قرآن مجید کے حافظ قاری نہیں بنتے مدارس سے، بلکہ یہاں سے اچھے حالات میں وہ لو رہے ہیں۔ لیکن یہ بنایا گیا تھا کہ اسلامی معاشرہ ہوگا، دینی معاشرہ ہوگا، یا میرے بچوں کو دینی معاشرہ ملے گا، اسلامی معاشرہ ملے گا، اسلام کے نام پہ ملک ہوگا۔ میرے بڑوں نے اپنی گھر بار زمینیں چھوڑی، جائیدادیں چھوڑی، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ گئے کہ اسلامی معاشرے اور دیندار معاشرے کے لیے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ حافظ قرآن کے 20 نمبر آپ کاٹ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بنا رہے ہیں اس معاشرے کو؟ کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا نگران حکومت کے فیصلے نگران خود کر رہے ہیں یا کوئی اور ان سے کروا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فوراً اپنے فیصلے واپس لینے چاہیے۔ عوام میں شدید اشتعال ہے۔ بدقسمتی یہ ہے، یہ ہمارے ٹیکنوکریٹ قسم کے جو حکمران بیٹھے ہیں وہ عوام سے رابطے میں نہیں ہیں۔ عوام کے اندر آئیں، عوام کے مسائل دیکھیں، عوام کے پاس اٹھیں بیٹھیں۔ سیاسی نمائندہ جو ہوتا ہے وہ عوام کے اندر سے ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا آئے گا۔ وہ غیر مقبول فیصلے کرتے ہوئے بڑا تحمل اور سوچ بچار کے ساتھ کرتا ہے، لیکن چونکہ ان کا عوام سے تعلق نہیں ہے اور یہ اس طرح کے غیر مقبول فیصلے کر رہے ہیں کہ جس سے عوامی رد عمل آئے گا، اور جب رد عمل آئے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر کوئی اسے سنبھال نہیں سکے گا۔